سب سے بڑی بات یہ کہ سنت نبوی ہے، تو وہاں پہ نہ چینی مل رہی ہے نہ گڑ مل رہا ہے، دونوں کا مکسچر مل رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، صحت بھی تباہ کرتے ہیں، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، کبھی ڈینٹل کیویٹیز ہو جاتی ہے، فیٹی لیور ہو جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ارشد. آپ دیکھ رہے ہیں سبلائم بیٹرک. اور ناظرین، آج ہم موجود ہیں رانا اکیڈمی میں. ایجوکیشنسٹ رانا قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چینی زہر ہے، تو انہوں نے اس کا تریاق جو ہے تو ایجاد کیا، بلکہ نکالا. اور انہوں نے جو ہے تو ایک گڑ، بڑا اسپیسیفک گڑ لانچ کیا ہے. گڑ نہیں ہے بلکہ ایسے لگتا ہے کہ ایک مٹھائی ہے. میں نے ابھی ٹیسٹ کیا ہے. تو یہ گڑ جناب علی رانا صاحب نے ایجاد کیا. ایجاد تو ونس اگین لیٹ می ٹیل یو کہ ایجاد نہیں بلکہ وہ لانچ کر رہے ہیں. رانا صاحب السلام علیکم جی. کیسے ہیں؟ شکر لگا جی. سر یہ بتائیں کہ یہ آپ تو ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ اپنی ایک اکیڈمی چلاتے ہیں، بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، یہ اچانک جو ہے تو گڑ لانچ کرنے کا کیسے خیال آیا؟ جی بالکل، اس میں یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ اسٹیپ ہے. اصل میں بہت زیادہ لوگوں کو ڈائجسٹو پرابلم ہے. تو کیونکہ میرا تعمیر سے تعلق ہے کہ میں بچوں کی ڈیولپمنٹ کرتا ہوں، ان کی ایجوکیشن کرتا ہوں، ان کی گروتھ کرتا ہوں، ان کو ویژن دیتا ہوں. تو میرے دل میں آیا کہ یار ان کے تمام پبلک کے لیے کوئی ایسا سٹیپ لیا جائے جس میں ان کو خالص ترین چیز دی جائے. جی. تو جب میں نے مارکیٹ سروے کیا تو بہت زیادہ تر جو گڑ پایا جاتا تھا وہ امپیور تھا. اچھا. بالکل امپیور تھا. اس میں چینی تھی، اس میں کلر تھا، اس میں. پھر میں نے ریسرچ کی تو پھر میں آخر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پہ گانے جس کو کہتے ہیں، وہاں سے میں نے پھر اپنے لیے گڑ بنوایا. اچھا. جو جو بالکل خالص ترین ہے، بالکل پیور ہے. اس کے ملٹیپل یوزز ہیں. اچھا. آپ اس کو میٹھے چاول بنا سکتے ہیں، سوجی کا حلوہ بنا سکتے ہیں، شربت میں کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ جو ڈیلی یوز کی جو چائے ہے، آپ اس چائے کے ساتھ کریں تو اس کا ذائقہ کیا دوبالا ہو جائے گا. چائے زبردست، بڑی بہترین چائے بنے گی. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم زہر کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، صحت بھی تباہ کرتے ہیں، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، کبھی ڈینٹل کیویٹیز ہو جاتی ہے، فیٹی لیور ہو جاتی ہے. یہ سارے کے سارے مضر اثرات ہیں چینی کے. کیا بات ہے جی. جبکہ ہمارے پاس یہ جو ہے اتنی بہترین چیز ہے. ایک تو ڈائجسٹو پرابلم ختم ہو جائے گا، ہاضمہ درست ہو جائے گا. سب سے بڑی بات یہ کہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، آپ گڑ استعمال کریں کھانے کے بعد، ثواب کے ثواب، ہم خورما ہم ثواب. ایسے ہی ہے. کاوے کے ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا یہ کھاتے رہیں. جی جی. کاوے میں چینی نہ ڈالیں. صحیح. تو آپ کو صحت بھی ملے گی اور ذائقہ بھی ملے گا. رانا صاحب، میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ جس وقت وہ گنے کا شربت نکالتے ہیں نا، تو اس میں چینی کی پوری بوریاں جو ہے نا وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ امپیور ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ نے اس چیز کو مطلب ہے کہ کیٹر کرنے کے لیے نا. ایگزیکٹلی اصل بات یہی تھی کہ ہمیں گڑ چاہیے نا، ہمیں تو چینی نہیں چاہیے. چینی تو اویلیبل ہے. تو وہاں پہ نہ چینی مل رہی ہے نہ گڑ مل رہا ہے، دونوں کا مکسچر مل رہا ہے. صحیح. تو وائی ناٹ کہ ہم ایک پیور چیز استعمال کریں. بالکل. تو میں نے کہا کہ اگر دیکھیں، میرا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ یا سیل کروں گا یا سیل نہیں کروں گا تو پیور کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. میرا تو کام چل رہا ہے نا، میں تو ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تو بہتر. لیکن میرا مارکیٹ کا ایکسپیرینس ہے، مجھے پتہ ہے. اچھا، پھر ایک اور آبجیکٹو ہے میرا. ہمارے یہاں پہ صوبے میں امپلائمنٹ بہت کم ہے، چانسز ہی نہیں ہیں. جی جی. تو میں نے سوچا کہ یار بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بچیاں ہیں، جو ہمارے سے بھی پڑھی لکھی ہیں اور بھی ہیں، وہ گھر میں بیٹھے، انہیں کام کرنے کو کوئی نہیں ہے. تو میں وہ پلیٹ فارم دوں گا، میں ان کو بیک اپ کروں گا، میں ان کی پروموشن کروں گا، میں ان کو موٹیویٹ کروں گا. اس کا مطلب یہ کہ آپ انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ اپنے ساتھ خود کام نہیں کریں بلکہ اور لوگوں کو بھی امپلائی کریں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. میں اپرچونیٹی دوں گا، میں ٹریننگ دوں گا، میں ان کی بیک پہ ہوں گا. گڈ. کیونکہ مجھے مارکیٹنگ ایکسپیرینس ہے. میں ان کا ٹریننگ کروں گا، موٹیویٹ کروں گا، ایکسپیرینس دوں گا، ان کو لوگوں سے ڈیل کرنا سکھاؤں گا، مارکیٹنگ سکھاؤں گا، اور ایک پلیٹ فارم کروں گا اپنے ہر جگہ پر. اور پھر ان کو انسینٹیو بیس پروڈکٹ دوں گا کہ آپ جتنی بیچیں گے آپ سیلری بڑھاتے رہیں. میں 10,000 بیسک دوں گا، اس کے بعد پر پیک انسینٹیو ہے، آپ 10 بیچیں لے لیں، 20 بیچیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بچی بہترین بیچے اور 1 لاکھ روپے لے لیں. زبردست زبردست. آن لائن بھی بیچ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. وہ بھی ہم شروع کریں گے. اچھا، وہ بھی شروع کریں گے. ایگزیکٹلی. اچھا، یہ دیکھیں نا جی، مطلب یہ ہے کہ اس گڑ کو کھانے سے ڈائبٹیز وغیرہ کا نہیں، کوئی ایسے خاص وہ نہیں ہے. اچھا. اس کے مضر اثرات اتنے وہ نہیں ہیں. اس کے بھی ہے سی مگر کم ہے نا. وہ ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو. جی جی. کہ وہ پریفر کریں گے. صحیح. ہاں جی. کہ اگر وہ یعنی جو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو چینی ایک ریزن ہے، یہ ریزن نہیں بنے گا. ریزن نہیں بنے گا. صحیح بات ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو ہے نا تو انڈیجنس چیز ہے، اپنی مٹی کی خوشبو اس میں سے آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے ناظرین، پہلے لوگ گڑ استعمال کرتے تھے، اور آپ نے جو بات کی ہے نا جی، وہ ہم نے بچپن میں کھائے تھے، گڑ کے چاول اور گڑ کا حلوہ اور سوجی کا، وہ عجیب وہ چیزیں وہ اب وہ. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو اپنی مٹی کی خوشبو کی طرف لا رہے ہیں، نیچر کی طرف لا رہے ہیں جی. تو ناظرین، میرا تو مشورہ یہ ہے، میں نے جو ہے پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ جو گڑ چکھا ہے
یہ بڑا زبردست ہے. مجھے تو ایسے لگا کہ یہ سون حلوے کی طرح سے ہے اور اس کا ٹیسٹ بڑا ہی پیور سا ہے. جی اچھا رانا صاحب, یہ اس کا جو ہے نا بڑا اٹریکٹیو ہے پیکنگ جو ہے, تو یہ پیکنگ کا یہ خیال کیسے ہے؟ میں نے جب دیکھا نا تو میں نے کہا اگر اچانک میں کسی مال میں چلے جاؤں تو ڈیفینیٹلی آئی ول بائی ون, کیونکہ مطلب ہے کہ اس کو کھینچ دے اپنی طرف کھینچ دے. جی اصل میں اس کے پیچھے بھی بڑا ہماری سرچ تھی, ہمارے پاس بڑا وہ تھا. ہم نے کہا اتنی اعلیٰ پروڈکٹ ہے, اس کے لیے جتنی اعلیٰ پروڈکٹ اور جتنی پیور پروڈکٹ ہے اتنی ہی پرائم اس کی جو ہے پیکنگ بھی ہونی چاہیے, تاکہ آپ کو پہلا ہی امپریشن اچھا پڑے. گڈ. تو اس لیے ہم نے یہ تمام یہ ایگزیکٹو کلاس اور ایکسپورٹ کلاس پیکنگ ہے. صحیح جی. تو انشاءاللہ اس کے اندر پروڈکٹ بھی بہترین ملے گی. اچھا پھر اس کے بعد سردیوں میں ہم اس میں مسالے دار گڑ جو پشاور کی سوغات ہے وہ بھی لائیں گے. کیا بات ہے, یہ آپ یونیک آئیڈیا لے کے آئے ناظرین. بندہ جو ہے نا جی یونیک آئیڈیا لے کے آئے, فلوٹ کرے اس کو, تو جو رسپانس ضرور ملتا ہے. جیسے ہم جو ہے تو آپ آج آئے ہیں ادھر, پتہ چلا ہمیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس کے ایک پیک میں کتنا گڑ ہوتا ہے؟ سر ابھی تو فی الحال ہم نے 1 kg کا استعمال شروع کیا ہے. ہم 1 kg ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, مارکیٹنگ کر رہے ہیں 1 kg کی. اس کے اندر شکر بھی آ رہی ہے, وہ ½ kg اور 1 kg دونوں ہوگا. اچھا ہاں جی, وہ دونوں میں ہوگا, کیونکہ اگر گڑ استعمال کرتے ہیں تو وہ تو آپ یا شربت بنا لیتے ہیں یا آپ اس کی چائے بنا لیتے ہیں. تو اگر آپ نے دہی استعمال کرنی ہے تو دہی میں شکر ڈائریکٹ ڈالیں. اور کیا بات ہے, دیکھیں میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے. وہ بڑی مزے کی چیز ہے, بڑی زبردست چیز ہے. بچوں کو آپ دودھ دے رہے ہیں, چینی نہ ڈالیں, شکر ڈالیں, کھلائیں اور بچوں کو فیڈر دے دیں. مطلب ہے کہ آپ دیکھیں بچے ہمارے جو ہے نا جی, وہ جو ہے تو مطلب جنک فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں, ان کو آپ دوبارہ اپنا سے بچانا ہے, نیچر کی طرف ادھر سے بچانا ہے. جی کم سے کم ایک ایفرٹ تو میری ہے نا, کم سے کم ایک کی طرف تو لے آؤں نا. معاشرے کے لیے آپ نے ایک پازیٹیو رانا صاحب نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے, ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گا. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا رسپانس جو مارکیٹ میں ہے, آپ نے مارکیٹ اس کو کیا ہے نا ابھی نا, تو کتنا رسپانس ہے, کہ لوگ لے رہے ہیں, پسند آ رہا ہے؟ بہت پسند آ رہا ہے. ایک سب سے پہلے تو پیکنگ ہی بہت پسند آ رہی ہے, پھر اس کے بعد جتنے بھی ٹرائل جو بھی کر رہا ہے وہ واقعی تعریف کر رہا ہے. ہمارے پاس ریمارکس ہیں, ہمارے پاس آڈیو ویڈیو میں موجود ہیں, اور انتہائی بہت انکریجنگ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری نیت صاف ہے. ہم لوگوں کو روزگار دیں گے, لوگوں کو ٹرین کریں گے اور ان کو انسینٹیوز دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ رانا اکیڈمی میں ہی آپ یہ سارا مطلب ہے کہ پروسیس کرتے ہیں اس کی پیکنگ وغیرہ, یا یہ لے کے کہیں اور سے آتے ہیں؟ ہاں جی, لے کے تو کہیں اور سے آتے ہیں. اچھا ہاں جی, پیکنگ کے لیے پھر ہماری جگہ ہے. اچھا ہاں جی, پھر وہاں پہ پیک ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ چاہتے ہیں. مطلب ہے کہ آپ نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ اپنا آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے, قرضے دے رہی ہے نوجوانوں کو تاکہ وہ اپنا کام کریں, کیونکہ نوکریاں تو بس وہ زمانہ نوکریوں کو تو چلا گیا ہے نا. اچھا مزید جو ہے تو آپ کے ذہن میں اس طرح کے کون سے آئیڈیاز ہیں؟ جیسے آپ نے کہا یہ گڑ تو ہے نا, اس کے ساتھ شکر آ جائے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یا اس کے بعد ہمارا ایک ہے کہ یہ جو شادی بیاہ میں جو بیت کے طور پہ جو تل یوز ہوتے ہیں, اس کے اندر چینی کی جگہ شکر یوز کریں اور وہ سب کو وہ دیں, وہ بھی ہم دیں گے. اچھا وہ تو دیکھیں پرانی مٹھائیاں بھی جو ہوتی تھی وہ گڑ کی ہوتی تھی, مٹھائی بھی ختم کریں گے, یہ لائیں گے. اور ایک اور چیز ہوتی تھی, وہ مجھے بھول گیا, اس کو پنجیری کہتے تھے, وہ بھی گڑ میں بنتی تھی نا جی, تو وہ مزیدار ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں نا جی آہستہ آہستہ اگر رسپانس ملے تو رانا صاحب کو ہم کہیں گے جی پنجیری بھی فلوٹ کریں جی مارکیٹ میں جو ہے نا جی, پیکٹوں میں اگر آ جائے نا جی. اگر آج ہم اپنے بچوں کو کہیں نا جی پنجیری, وہ نہیں جانتے نا جی, وہ پرانی چیزیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے جی. تو یہ آپ نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے ماشاءاللہ آپ کی اکیڈمی بھی ہے, آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ان کا رسپانس کیسے ہے؟ وہ بھی خوش ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, جس دن ہم نے لانچ کیا تھا ہمیں اتنا ایکسپیکٹ ہم نہیں کر رہے تھے, لیکن تقریباً ہمیں 50% پیرنٹس نے, ہم نے اسی دن فرسٹ ڈے پہ ہمیں آرڈر مل گیا. اچھا 150 پیک تو ایک دن میں ہم نے بھیجا. کیا بات ہے. ہاں جی بالکل, ابھی تو ابھی مارکیٹ ہم نے ٹچ بھی نہیں کی, اور پھر اسی وقت ہمیں رسپانس ملا, اور پھر ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی دیا. نہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو جیسی پروڈکٹ ہے اور جیسے ہم اس کو مطلب ہے کہ دیکھ رہے ہیں, اور اس کی دیکھیں میں نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں گڑ دیکھے جس کے اندر وہ رنگ کارڈ وغیرہ ڈال کے نا اس پروسیس کرتے ہیں. ہاں جی دیکھیں بالکل پیور ہے, پیور ہے جی بالکل, کوئی بھی رنگ کارڈ نہیں ہے, بالکل جی بالکل اوریجنل. اور دوسری ایک اور بات جو ہے ہمارے ناظرین وہ جو دوسرے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں نا جی, خیبر پختونخوا کا گڑ جو ہے نا جی, یہ نیچرلی بھی بڑا زبردست ہے. یہ تحفہ ہے جی, گفٹ ہے نا جی. وجہ اس کی یہ ہے نا جی کہ ہمارا پانی جو ہے نا جی تو وہ بڑا زبردست ہے نا جی. اب ہمارا پانی اور ایز کمپیئر ٹو ادر ٹیریٹریز نا, اس کے مقابلے میں جو ہے تو پانی جو ہے یہاں کا بہت اچھا ہے, دریائے سوات سے آتا ہے, باڑے کا پانی ہے, بڑا ہضم دار پانی ہے جی, بہت زبردست پانی ہے جی. صحیح ہے جی بالکل جی. اچھا رانا صاحب اس کی یہ جو مطلب کاشیاں, یہ ڈلیاں جو ہے نا بڑی بڑی ہیں, اس کو اگر آپ تھوڑا سا چھوٹا سا یا کچھ اس میں مطلب کہ وہ کر کے, اور تھوڑا سا ایسے ہے نا کہ میں نے وہ بھی ایک گڑ دیکھا تھا چاکلیٹ کی فارم میں. اچھا چھوٹے چھوٹے, ہاں وہ نہیں, وہ کیوبس کی فارم میں نا. تو آگے کچھ مزید کچھ ایسے کچھ ارادے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا. ابھی تو ہم اس کو انشاءاللہ مارکیٹ کر رہے ہیں,
इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो वक्त आएगा तो उसको मॉडर्नाइज करते रहेंगे इंशाल्लाह। चले जी, वो घर में क्या रिस्पॉन्स है? बाहर से तो आता है घर घर में असल में एक्चुअली बात ये थी कि हम घर में 2-3 साल से यूज़ कर रहे थे। अच्छा। हाँ जी, 2-3 से, और उसके बाद हमें इतना इसका अच्छा रिजल्ट मिला था। हमारे घर में कोई हाजमे का प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, कोई ये नहीं था कि खाने के बाद चल रहो जी, भागो दौड़ो बैलो, गैस भी पैदा हो जाती है ना जी। हाँ एग्जैक्टली। तो हमें मुझे बड़ा इजी लग रहा था। सही। और फिर इसकी चाय बड़ी लाइट होती है और खुश जायका होती है। सही जी। फिर मैंने उधर ही से मुझे ख्याल आया कि यार मैं अकेला यूज़ करता हूँ, क्यों ना मैं इसको बहुत अच्छा। देखिए, अगर मतलब ये आम आदमी देखे ना तो वो टोटली डिफरेंट लगता है कि यार एक तरफ ये एजुकेशनिस्ट है राना साहब, मतलब है कि जो है कौम के बच्चों को जो है तो तालीम से आरास्ता करते हैं, और दूसरी तरफ ये जो है तो मतलब है गुड़ सेल करना। मगर ये एक मतलब है ये आपने इस हवाले से भी लोगों को ये मैसेज दिया है कि यार आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, देखें मेरे जहन में एक बात है ना कि आप इतना तो भला करें जितनी आपकी ताकत है। वाह। तो मेरी ताकत है ना, तो मैं इतना तो कर सकता हूँ। जितनी आपकी लिमिट है आप उतना करें किसी के लिए, तो उसके लिए मेरा पहला स्टेप है। राना साहब, आपके पास अगर कोई नौजवान आना चाहे, उसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हो, आपको ज्वाइन करना चाहे, तो क्या आप मैसेज देंगे, कैसे उनको जो है? हम सिर्फ ये अर्ज होनी चाहिए काम करने की, पोटेंशियल होना चाहिए, उसमें जज्बा होना चाहिए, उसको पॉलिश करना मेरा काम है। क्या बात। हाँ जी, बिल्कुल मैं पॉलिश करूँगा, उसको प्लेटफॉर्म दूंगा, मैं उसको मोटिवेट करूँगा, इंशाल्लाह ताला वो खड़ा होगा। बिल्कुल उसको हम इसमें एक्सपीरियंस देंगे, मार्केटिंग में एक्सपीरियंस देंगे। मेरे पास तो इंटरनेशनल मेथड, आपको पता है दुबई में भी मैंने काम किया हुआ है, शारजा, दुबई, अबू धाबी, अम्मान, मैंने सारी जगह मार्केट में काम किया है, और सिर्फ अपने बेस पे किया। बिल्कुल। हाँ, मेरे पास तो कोई वो नहीं था, मैं तो अकेला खुद ही था और खुद ही काम किया। तो मैंने सारी जगह देखी, मुझे पता है कि इंटरनेशनल मार्केट क्या होती है, लोकल मार्केट क्या होती है, फिर ये कि पब्लिक डीलिंग क्या होती है। मेरी खुद मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जी मुझे पता है। इस तरह लिहाजा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये बच्चियाँ फीमेल जो घरों में बैठी हैं वो काम करें, अर्निंग करें, अपने पाँव पे खड़ी हो, बोल्ड हो। इसी तरह मेल जो हैं, बच्चे जो हैं, वो ये टाइम ज़ाया ना करें, बस आए मैदान में, मैं उनको प्लेटफॉर्म दूंगा, काम करें। राना साहब, मुझे एक शेर याद आ रहा है और वो आपको मैं डेडिकेट करता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आपने जो है तो अभी एक जो है तो कारवां को लीड किया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काफिला जो है तो रुकने वाला नहीं है, और ये एक प्रोडक्ट नहीं होगी, मजीद भी आप चेन होगी। और राना साहब, ये जो है तो आखिर में कोई हमें अच्छा सा मैसेज दे कि आप चुन के जो है ना वो देसी चीज़ें। एग्जैक्टली असल में हम जो है ना जितना हो सकता है ना इंसान को अभी आर्टिफिशियल से हट के नेचर की तरफ आना चाहिए। सही। वही लोग कामयाब हैं जो नेचर की तरफ आते हैं। सही। पौधे लगाएं, अपना देसी मुर्गी इस्तेमाल करें, देसी अंडे इस्तेमाल करें। मैंने घर में मुर्गियाँ भी पाली हैं, मैं देसी मुर्गी इस्तेमाल करता हूँ, देसी अंडे, तो उसमें देखें सेहत भी अच्छी रहती है और आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। मैंने आपकी कुछ वो देखी है, कुछ टिकटॉक्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, उसमें आप छत के ऊपर पौधे भी लगाए हुए हैं, मुर्गियाँ पाली हुई हैं, देसी अंडे में। मैं तो बाहर की चीज़ों से बहुत अवॉइड करता हूँ, बच्चों को भी मैंने डाला। क्या बात है जी। मैं बच्चों को भी कहता हूँ देखें देसी चीज़ें इस्तेमाल करें, जंक फूड बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, हैजर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। हमारे घर में 20 ईयर से कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा। बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होती, शादी ब्याह में भी नहीं, और ना ये चिकन बाहर वाले यूज़। क्या बात है जी। बिल्कुल यूज़ नहीं करते। चिकन पड़े होंगे, हम साग से खा लेंगे, मेरे बच्चे भी साग खाएंगे, दाल खा लेंगे, चावल खा लेंगे, उसको हाथ नहीं लेंगे, ना कोल्ड ड्रिंक को इस्तेमाल। वाह जी, बड़ी अजीब बात है, लोग हम पे हंसते हैं, कहते हैं यार इस ज़माने में आप चिकन को हाथ नहीं लगा रहे। बिल्कुल। और हमारे बच्चे जो है ना जी, वो तो घर का वो खाना जो होता है ना, जो रिवायती मतलब है कि जो चीज़ें पकती हैं घर में, वो तो खाती ही नहीं है। अब तो कोई चिप्स खा रहे हैं, कोई नूडल्स खा रहे हैं, सेहत खराब है। यही बिल्कुल। देखें एक्सरसाइज भी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है, कोई हेल्थी एक्टिविटी नहीं है, फिर कम से कम कोई चीज़ें तो खालिस चीज़ें खानी चाहिए ना जी। तो राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है तो लोगों को जो है तो नेचर की तरफ लेके आ रहे हैं, और नाजरीन चुन के देसी चीज़ें राना साहब आपके लिए इंशाल्लाह सिलेक्ट करेंगे। मगर उसकी पहली कड़ी जो है तो ये वाला गुड़ है, ये प्योर जो है असली गुड़ है, घानी का गुड़ है, इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें रंग-कार्ड नहीं है, इसके अंदर जो है चीनी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, डेड श्योर। मैंने अभी चखा है पहले, अब इसके बाद हम इस गुड़ वाली चाय पियेंगे इंशाल्लाह जी। तो राना साहब जो है जी, अपना इनका जो है तो हम फ़ोन नंबर भी सुपर कर देंगे, हम पेशावर बेस्ड हैं जनाब, और इंशाल्लाह कहीं भी आपको ये मिल सकता है। राना साहब, आप आखिर में कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें नाज़रीन को, या अपने या पता वगैरह बताना चाहें तो ये मतलब हम तो पेशावर से काम कर रहे हैं, राना अकेडमी स्कूल सिस्टम सिकंदरपुरे में है पेशावर में। तो हम ये ऑल पाकिस्तान जो है ये हम इसकी मार्केटिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। ऑनलाइन जो है हमारा अवेलेबल होगा थोड़े दिनों में। और दूसरा ये कि मैं तो सबसे एडवाइस यही करूँगा कि नेचर की तरफ आएँ, नेचर की तरफ आएँ, और बिल्कुल अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। हर बंदा जो है वो सेल्फ अपना हेल्थ कॉन्शियस होता है, लेकिन होना भी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखें
तमाम नेमतों में जो सबसे बेहतरीन नेमत है वो सेहत है, बिल्कुल। तो इसलिए इसके ऊपर कम्प्रोमाइज ना करें। अच्छा राना साहब, एक सवाल मैंने तो मैसेज ले लिया, एक सवाल रह गया, इस गुड़ का शरबत भी बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता वो है। जो गुड़ कोला होता हाँ, है, जी बिल्कुल बन अच्छा सकता है, वो भी बेहतरीन बना बन सकता है, जनाब यार, बेहतरीन बन सकता है। क्या बात है जी जनाब। और तो मौजे ही मौजे जी, आप जिसका कोई इस गुड़ का जो है तो शरबत भी पी सकते हैं, जिसे जो है गुड़ का शरबत होता है या गुड़ कोला कहते हैं, वो भी आप पी सकते हैं जनाब। इसका हलवा भी बना सकते हैं और इसके मीठे चावल और उसके अलावा इसकी प्योरिटी जो है उसमें कोई शक नहीं है जी। उसमें कोई शक नहीं। इंशाल्लाह जी फिर मुलाकात होगी और मुझे उम्मीद है कि जल्द वो जो शक्कर वाला हाँ वो जी, जो आइडिया है ना वो भी वो भी हाँ, आप करेंगे तो फिर जी, मैं बिल्कुल। दोबारा आऊँगा ठीक है। और आपसे गुड़ वाली चाय भी पियेंगे, और शक्कर भी लेंगे आपसे। दही भी खिलाएंगे शक्कर के साथ। जिंदाबाद जी। राज साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, वेलकम जी। जीते रहिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया, वेलकम। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपने मेज़बान मलिक अरशद को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़। से